رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 239 تک کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ آج 240ویں 240 آیت کی انشاءاللہ تفسیر عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، اور وہ جو وفات پا جائیں تم میں سے اور اپنے پیچھے ازواج چھوڑ جائیں تو ان کے لیے، ان شوہروں پر، ان عورتوں کے لیے وصیت کرنا لازم ہے 1 سال تک خرچے کی بغیر نکالے۔ یہ کل بھی آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ پہلے عورتوں کے لیے 1 سال تک کی مدت عدت یہ ذکر کی گئی ہے، اور ان کے لیے 1 سال تک خرچہ وغیرہ ان پہ لازم کیا گیا تھا، اور یہ شوہر کے اوپر لازم کر دیا گیا تھا کہ جو گھر میں ان کے بعد وارث ہوں گے ان کو یہ وصیت کر جائیں کہ ہم ان عورتوں کو گھر سے نہ نکالا جائے اور 1 سال تک ان کے نان نفقے کا انتظام کیا جائے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے 4 ماہ 10 دن والی عدت بیان فرمائی اور پھر نان نفقے کا اور وراثت کا حکم باقاعدہ نازل ہو گیا، تو اب 1 سال تک کا خرچہ اور پھر 1 سال تک یہ گھر سے نہ نکالا جانا، یہ تمام چیزیں منسوخ ہو گئیں۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر یہ عورتیں نکلیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر اس بارے میں، کوئی گناہ نہیں ہے جو یہ عورتیں اپنی ذات کے بارے میں فیصلہ کریں، عمل کریں شرعی تقاضوں کے مطابق۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں پر وہی بات ہے کہ جب ان کی عدت مکمل ہو جائے اس کے بعد ان عورتوں کے باہر نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اب ان کو مکمل طور پر اختیار حاصل ہوگا کہ یہ اپنے بارے میں جو فیصلہ کریں۔ لہٰذا اگر یہ شرعی تقاضوں کے مطابق کفو میں نکاح کرتی ہیں، مہر مثل وغیرہ مہر صحیح مقرر ہوا ہے، اس کے علاوہ اور اب یہ بعد میں زینت کا معاملہ کرنا چاہیں، جیسے کہ پہلے دوران عدت منع تھا لیکن اس کے بعد یہ تمام امور جائز ہو گئے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور مطلقہ عورتوں کے لیے خرچہ ہے شرعی تقاضے کے مطابق، حقاً المتقین، یہ متقین پر واجب ہے۔ تو یہاں مطلقاً مطلقہ عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ دوران طلاق عورت کا نان نفقہ شوہر پر لازم رہتا ہے، اور حقاً علی المتقین ارشاد فرمایا کہ متقین پر لازم ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ غیر متقی پر یہ لازم نہیں ہوگا، مراد یہ ہے کہ عمل کی سعادت وہی حاصل کرے گا جو صفت تقوی سے متصف ہوگا، اور جو اس صفت کو حاصل کیے ہوئے نہیں ہے وہ عموماً کوتاہی کے شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری سمجھ میں اضافے کے لیے، ہماری عقل کو کامل کرنے کے لیے اپنی آیات بیان فرماتا ہے، اور لازم سی بات ہے کہ ان آیات سے استفادہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم ان پر غور و تفکر کریں، انہیں باقاعدہ سنیں، انہیں پڑھیں، ان کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، اچھی طرح غور و تفکر کریں، پھر وہی محاسبہ اور عمل، تو پھر یہ تمام چیزیں جمع ہونے کے بعد ہمیں مکمل طور پہ قرآن سے فیض یاب فرماتی ہیں۔ اب یہ قرآن کا اکثر اسلوب ہے کہ ایک ہی قسم کے موضوعات کو قائم نہیں رکھتا ہے، موضوع کو بدل دیتا ہے، اور غالباً اس میں ایک حکمت نظر آتی ہے کہ کلو جدید لذیذ، ہر جدید شے لذیذ ہوتی ہے۔ طبیعت کو اگر آپ کسی مطالعے کی طرف مائل کرنا چاہیں اور ایک ہی فن سے متعلق کتاب پڑھیں تو تھوڑی دیر بعد بوریت سی محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ایک فن کی کتاب پڑھیں، پھر دوسرا موضوع لے لیں، پھر تیسرا، پھر چوتھا، تو کافی دیر تک مطالعہ ہوتا رہتا ہے، اس لیے کہ طبیعت اس تبدیلی کی وجہ سے اس فعل یا اس عمل کی طرف مائل رہتی ہے۔ تو یہ بھی قرآن کا اکثر اسلوب آپ دیکھیں گے کہ کبھی عذابات کے تذکرہ ہوں گے، پھر انعامات کے تذکرے آ جائیں گے، پھر پرانے واقعات، پھر ضرب الامثال، پھر احکامات کا تذکرہ شروع ہو جائے گا، تاکہ طبیعتیں قرآن کی طرف راغب رہیں، اور رغبت کے ساتھ جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس سے زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر پھر وہ شروع میں بنی اسرائیل کے واقعات تھے، ان کے تذکرے تھے، اس کے بعد درمیان میں احکامات بیان ہوئے، اس کے بعد پھر اب بنی اسرائیل کی طرف دوبارہ گفتگو کا رخ موڑ لیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اس حال میں کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے خوف کی وجہ سے۔
یہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، اس میں دو قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جہاد سے ڈر کر بھاگے تھے اور اپنے گھر بار بیوی بچوں کو لے کے سب نکل گئے، تو اس وجہ سے ان پر ایک عذاب نازل ہوا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، یا یہ کہ وہاں پر طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے فرار اختیار کر کے بھاگے تھے، جس کی وجہ سے قابل گرفت ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد سے اگر کوئی خوف زدہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو نظر انداز کر کے راہ فرار اختیار کرے، یہ بھی قابل گرفت ہے۔ اسی طرح خصوصاً طاعون کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب یہ بیماری عام ہو تو اس شہر سے نہ نکلا جائے، کیونکہ اس سے بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر عدم توکل کا اظہار ہے۔ آدمی اللہ کی تقدیر سے راضی نہیں ہے، اس کے فیصلے سے راضی نہیں ہے، وہ بھاگ رہا ہے، تو یہ بھاگنا غیر مناسب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک مرتبہ ایک مقام پر پہنچے، آپ کا دور حکومت تھا اور وہاں پر طاعون کی بیماری تھی، آپ نے جانا چاہا تو بدری صحابہ نے آپ کو منع کیا کہ آپ اس شہر کے اندر داخل نہ ہو، تو آپ وہاں سے واپس چلے۔ تو پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے نہیں بلکہ اس کی تقدیر کے تحت واپس جا رہا ہوں، یعنی میری قسمت میں وہاں پہ داخلہ لکھا ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اگر کہیں طاعون پھیل گیا، کوئی وہاں پر موجود ہے، تو وہاں سے وہ باہر نہ نکلے، یہ شریعت میں حکم ہے، اور اس شخص کے لیے شہادت کا وعدہ ہے کہ اس کو شہادت کی موت ملے گی۔ اور اگر کوئی وہاں پر نہیں ہے تو پھر اس کو اس مقام پہ جانا نہیں چاہیے، کیونکہ وہاں پہ بہرحال وبا ہے اور وبا کے مقام پر جانا جائز نہیں ہے۔ تو اب یہ چونکہ ان کے شہر میں وہ وبا تھی، ان کو حکم یہی تھا کہ یہ اس شہر میں ٹھہریں، لیکن یہ وہاں سے بھاگے تو یہ قابل گرفت ہو گئے۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو فرمایا ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم مر جاؤ، وہ سب کے سب مر گئے۔ ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس، پھر زندہ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں، بے شک اللہ تعالیٰ فضل والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اس میں ایک بات تو ہمیں پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مارنے پر بھی قادر ہے، زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس سے مسئلہ معلوم ہوا، اور وہ لوگ جو بروز قیامت اٹھنے کے منکر ہیں وہ اس پر غور کر لیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ موت دے کر زندہ کرنے پر قادر ہے، اسی طرح فرسٹ ٹائم زندہ کرنے پر قادر ہے۔ ایک ہے کہ مارنے کے بعد زندہ کرنا، اور ایک ہے کہ پہلی مرتبہ زندہ کرنا، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب یہ پہلی مرتبہ جب کچھ بھی نہیں تھا زندہ کرنا آسان ہے، تو دوسری مرتبہ تو بدرجہ اولا آسان ہے۔ لہذا جب دنیا میں یہ واقعات ظہور پذیر ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے موت دے کر زندہ کیا، تو بروز قیامت اٹھنے پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں پہ فضل فرماتا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت کا بیان ہے۔ حقیقتاً ہم لوگ بڑے ناشکرے ہوتے ہیں۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مصلحتاً کسی نعمت کی کمی کا شکار ہوتا ہے، وہ اس کا ذکر کرتا ہوا ضرور نظر آئے گا، لیکن وہ نعمتیں جو بغیر طلب کیے محض اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو عطا فرمائی، ان کا شکر، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ بہت کم لوگوں کو دیکھیں گے۔ ایک نوجوان ایک بزرگ کے پاس آیا اور اس نے اپنی تنگدستی کی شکایت کی، تو بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کرو، اپنی دونوں آنکھیں مجھے دے دو تو میں تمہیں 10,000 درہم دوں گا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اچھا دونوں ہاتھ کاٹ کے دے دو، 10,000 درہم لے لو۔ کہا کہ یہ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اچھا اپنے دونوں پیر کاٹ کے مجھے دے دو، 10,000 درہم لے لو۔ کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نادان، 30,000 درہم کا مال تو میں نے تجھے گنوا دیا، تیرے پاس موجود ہے، پھر تو کس تنگدستی کی شکایت کر رہا ہے؟ تو پھر اس کو یہ احساس ہوا کہ واقعی میں یہ غلط کر رہا تھا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، ایک تو ہم ان کا تذکرہ نہیں کرتے، ان کو نہیں سراہتے، ان پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان نہیں کرتے۔ دوسرا یہ کہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت پہ شکر آپ کو پہلے بتایا تھا، دو طرح کا ہوتا ہے، ایک قولی شکر، ایک عملی شکر۔ قولی شکر کا مطلب تو اعتراف نعمت ہے کہ ہم زبان سے اعتراف کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور عملی شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو فقط اس کی فرما برداری میں خرچ کیا جائے۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکر ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں واقعی اللہ تعالیٰ ہم پہ بہت مہربان ہے۔ اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائیں، ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد مروت کا تقاضا بھی یہ تھا کہ جو اتنا بڑا محسن ہے اس کا کہنا مانا جائے، لیکن اس کے برعکس ہماری عادات یہ ہوتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانتے بلکہ اس کے دشمن شیطان کا کہنا مانتے ہیں۔ جس طرح نفس ہمیں تلقین کرتا ہے، ہم اس کی تلقین کو فوراً قبول کر لیتے ہیں،
لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلسلہ انعامات منقطع نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ مزید عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ بہت ہم پر فضل و کرم فرمانے والا ہے، یہ ہم ہی ناشکر ہیں کہ اس کا صحیح طرح شکر ادا نہیں کرتے۔ آگے شاید فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو، لڑو، اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو جب ضرورت پیش آئے، جسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر کسی اسلامی ملک پر کوئی باہر سے دشمن حملہ کر دے تو ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاد کے فرض کی صورتیں آج کل کے دور میں بھی نہیں ہیں، نہ مطلب ہر طریقے سے جہاد فرض ہوتا ہے، بلکہ بہت سی اس کی کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ تو اگر جہاد فرض ہو جائے تو اس کی صورت پھر اس کے اندر یہ حکم ہے کہ پھر کوئی بھاگے گا تو وہ شدید گناہگار ہوگا اور اسے آخرت میں شدت کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن دے، اچھا قرضہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس قرضے کو کئی گنا بڑھا دے گا۔ واللہ یقبض و یبسط، اور اللہ تعالیٰ تنگی عطا فرماتا ہے، تنگی کرتا ہے اور کشادگی عطا فرماتا ہے۔ وَإِلَيْهِ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہاں پہ اسلوب دیکھیے کتنا خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں تمام نعمتیں عطا فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر ہم کچھ خرچ کریں تو یہ تو اسی کا کرم ہے، دیتا بھی وہ ہے، خرچ کرنے کی توفیق بھی اسی نے عطا فرمائی۔ لیکن اگر ہم اس کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے قرض حسنہ سے تعبیر فرما رہا ہے کہ اچھے انداز سے تم اللہ کو قرضہ دو۔ یہ جہاد میں کوئی خرچہ ہم کریں یا محتاجوں کو دیں، کسی بھی نیک کام میں پیسہ خرچ کریں، وہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا کہلائے گا، اچھا قرضہ ہم دے رہے ہیں۔ تو اس کو اللہ نے قرض سے تعبیر فرمایا، اور قرض لازم بات ہے کہ واپس لوٹایا جاتا ہے، تو گویا اس پہ اشارہ فرما دیا کہ اگر تم اللہ کے راہ میں کچھ خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں لوٹائے گا۔ اور پھر لوٹانا دو طرح کا ہوتا ہے، بلکہ تین طرح کا ہم کر لیتے ہیں۔ ایک یہ کہ جتنا دیا اتنا لوٹا دیا، دوسرا جتنا دیا اس میں کمی کر کے لوٹایا، اور تیسرا جتنا دیا اس میں زیادتی کر کے لوٹایا۔ ہمارے دنیاوی قانون کے مطابق اگر برابری کے ساتھ معاملہ ہے تو بالکل درست، اگر قرض لینے والا کمی کر کے دے گا تو قابل گرفت ہوگا، اور زیادتی کر کے اگر دے اور سامنے والے نے زیادتی کا مطالبہ بھی کیا ہو تو یہ سود کہلاتا ہے اور حرام ہو جاتا ہے۔ قرض پر نفع لینا سود ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کو قرضہ دو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں کئی گنا اضافہ فرما دے گا۔ آفر ہمیں کی جا رہی ہے کہ اللہ کو قرضہ دو، اگر تم دو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں کئی گنا اضافہ فرما دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیاوی قوانین اور عادات الہیہ میں مشابہت نہیں ہے، اور اس میں مشابہت تامہ ہو بھی نہیں سکتی ہے۔ چنانچہ دنیا کے اندر اگر قرض کے اوپر کوئی آفر کرے کہ مجھے قرضہ دو میں کئی گنا کر کے تمہیں لوٹاؤں گا، تو یہ سود کہلائے گا اور حرام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ کرم فرمائے تو یہ اس میں حرمت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، کرم ہے، ہمارے لیے حاصل کرنا بالکل جائز ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی تنگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کشادگی عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ حقیقتاً تنگی اور کشادگی کا فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ دنیا کے اندر ہم اسباب پر توجہ کرتے ہیں، جی فلاں نے میرا کاروبار تباہ کر دیا، فلاں نے لوٹ کر لے گئے تو تنگی آ گئی، فلاں نے مجھے عطا کیا تو میرے پاس کشادگی آ گئی۔ تو یہ تمام نسبتیں مجازی ہیں۔ حقیقتاً اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی واپس لینے والا ہے، اور ہمیں ہر چیز کو اللہ کی طرف ہی منسوب کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی غلط فعل سرزد ہو جائے، ہماری کسی کم عقلی کوتاہی کی بنا پر کچھ ہو تو وہ ہمارا اپنا قصور ہے، ہمیں اپنی طرف ہی منسوب کرنا چاہیے۔ ویسے کشادگی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، تنگی بھی اللہ دیتا ہے۔ کشادگی اس کا فضل و کرم ہے، اور تنگی میں کبھی تو عدل و انصاف کا عنصر ہوتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آزمائش چاہتا ہے۔ وَإِلَيْهِ ترجعون، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس میں آخرت کی طرف اشارہ کر دیا کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ ہم اپنے نام اعمال سمیت بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے اور تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے نہ دیکھا اس جماعت کی طرف جو بنی اسرائیل سے تھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا لنبی، اپنے نبی سے، لَهُ مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا، کہ ان کے لیے ایک بادشاہ مبعوث کر دیا جائے، مقرر کر دیا جائے، نقاتل فی سبیل اللہ، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ یہاں سے دراصل ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا وصال مبارکہ ہوا تو اشمعیل علیہ السلام وہاں پر نبی مقرر ہوئے،
تو ان سے ان بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جہاد کا کام لے، اور آپ ہم پر کسی بادشاہ کو مقرر کر دیں کہ جس کی ماتحتی کے اندر ہم جہاد کریں گے۔ اور یہ جہاد کا خیال ان کو اس لیے آیا تھا کہ اس زمانے میں ایک جالوت نام کا کافر بادشاہ تھا جس نے ان بنی اسرائیل پہ چڑھائی کی تھی اور ان کے مال کو لوٹ لیا تھا، مالوں کو لوٹ لیا، بچوں کو قتل کیا، جوانوں کو قتل کیا تھا، اور انہیں ان کے شہر سے دربدر کر دیا تھا۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ ہم جہاد کریں اور اپنا شہر وغیرہ واپس لیں، تو انہوں نے پھر ریکویسٹ کی ان نبی کی بارگاہ میں کہ آپ ہم پر ایک بادشاہ مقرر کریں کہ جو مطلب جس کی رہنمائی میں ہم جا کر جہاد کریں اور فتح پائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے کہا نبی کے لیے کہ ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا جائے تاکہ وہ جہاد کریں اللہ تعالیٰ کے راہ میں۔ قالا، پیغمبر نے کہا، هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ ان قریب اگر تم پر جہاد کو فرض قرار دے دیا جائے تو تم جہاد نہ کرو؟ قالوا، انہوں نے کہا، وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہمارے لیے ہمیں کیا مسئلہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد نہ کریں۔ وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمیں ہمارے بیٹوں سے محروم کر دیا گیا ہے۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر جہاد کو فرض کر دیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو وہ پھر گئے مگر ان میں سے تھوڑے، یعنی کچھ کے علاوہ باقی سب نے جہاد سے انکار کر دیا۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو جانتا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اور کہا ان کے لیے ان کے نبی نے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحقیق مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے طالوت نامی شخص کو بطور بادشاہ کے۔ حضرت طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ بنی اسرائیل میں ہی تھے اور ایک غریب قوم سے آپ کا تعلق تھا، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر مقرر کیا بطور بادشاہ، اور ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کیا جائے۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا، ان یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال۔ اب انہوں نے ایک عقلی دلیل دی اور ان کی اس سلطنت اور بادشاہت کا انکار کرنے کی کوشش کی، تو یہ کہنے لگے کہ ان کے لیے ہم پر بادشاہت کس طریقے سے ہو سکتی ہے، حالانکہ ہم بادشاہت کے سلسلے میں ان سے زیادہ حقدار ہیں۔ اور وجہ یہ بیان کی کہ ولم یؤت سعۃ من المال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مال میں وسعت عطا نہیں فرمائی۔ تو گویا کہ انہوں نے بادشاہت یا حکومت کا معیار مقرر کیا مال کو، جیسے آج کل بھی اکثر ایسے ہوتا ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے وہی الیکشن جیت سکتا ہے، جس کے پاس مال نہیں ہوتا بیچارہ وہ رہ جاتا ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یعنی طالوت کو چن لیا ہے تم پر عذر بادشاہ کے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ اور اب آپ نے یہ دلیل زبردست بیان فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یعنی طالوت کو علم اور جسم میں کشادگی عطا فرمائی ہے۔ تو گویا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ بادشاہت کے لیے، ایک اچھا بادشاہ ہونے کے لیے، ایک اچھا رہنما ہونے کے لیے مال ضروری نہیں ہے، بلکہ جب جنگ کا معاملہ آئے تو ایک تو جسامت قوی چاہیے، لمبا چوڑا آدمی ہو تاکہ دشمنوں پر روب طاری ہو جائے، دوسرا وہ صاحب علم و عقل بھی ہو تاکہ وہ جنگی پلاننگ اچھے انداز سے کر سکے اور ذہانت کے ساتھ مقابلہ کرے۔ جب یہ دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ میں فتح عطا فرماتا ہے، لہٰذا یہ بادشاہت کے قابل ہیں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اپنے ملک کو جسے چاہے۔ تو تم نے معیار مقرر کر دیا مال کو کہ مالدار ہی بادشاہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے بادشاہت عطا فرمائے، چاہے مالدار کو عطا فرمائے، چاہے کسی غریب کو عطا فرمائے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، اور کہا ان کے لیے ان کے نبی نے کہ بے شک ان کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں نشانی ہوگی، سکینہ ہوگا تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے ترک کیے ہوئے چیزوں میں سے کچھ چیزیں ہوں گی، تحملہ الملائکہ، اور اس تابوت کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ یہ اصل میں ان لوگوں کا مطالبہ تھا کہ اگر ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، تو ہمیں کوئی اس کی ظاہری نشانی بتائیے۔
اس پر پھر ان آیات کا نزول ہوا اور نبی نے ایک ظاہری نشانی اس کی بیان فرمائی، جس پر کلام انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ مزید وضاحت کے ساتھ اگلے پروگرام میں عرض ہوگا۔